تحریک چلی ختم نبوت کی، ایسی زوردار چلی، اللہ اکبر۔ سازش تھی کہ فوج مقابلے پر آ گئی قوم کے، پورے ملک میں تحریک چلی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا فوج نے۔ ماشاءاللہ لگا، سب سے پہلا ماشاءاللہ اسی وقت لگا، لاہور میں ماشاءاللہ لگا، کراچی میں بعد میں، کراچی میں نہیں لگا تھا اس وقت۔ تو اس میں فوج کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ کوئی درد باہر نہ نکلے، جو نکلے گا گولی مار دی جائے گی، لیکن جلوس نکلتے تھے مسلمانوں کے، گلیوں سے نکلتے تھے، مال روڈ پر آتے تھے، گولی یہاں مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، اور وہ مشین گنیں گولیاں برساتی تھیں اور پورا جلوس ڈھیر ہو جاتا تھا۔ دوسری گلی سے نکلتا تھا جلوس، یہاں مارو گولیاں، یہاں مارو۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے لاہور کے اندر۔ ہمارے عزیز و اقارب وہیں تھے، وہاں سارے مناظر ہمیں بتایا کرتے تھے، دردناک مناظر تھے۔ لیکن تحریک ختم نبوت ناکام ہو گئی سازشوں کی وجہ سے۔ پھر سن 74 میں یہ تحریک چلی اور الحمدللہ اس میں تحریک کامیاب ہو گئی۔ اس تحریک میں الحمدللہ ہمیں بھی کچھ کام کرنے کا حصہ موقع ملا، اور اس تحریک میں کامیابی کا صحرا جہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر ہے، اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس شخص نے بڑی ہمت کر کے یہ کام کیا۔ بات میں بات نکلتی ہے، اللہ اکبر۔ تحریک چلی، والد صاحب ہمارے صاحب فراز تھے، مولانا یوسف بنوری صاحب لاہور جانے لگے، کانفرنس ہوتی کہ سب تمام مکاتب فکر کے، تمام سیاسی جماعتوں کے، مسلم جماعتوں کے لوگ جمع تھے شیراں والا گیٹ میں۔ والد صاحب کے پاس تشریف لائے کہ آپ تو نہیں جا سکتے، اس کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیج دیجیے۔ تو میں چلا گیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہدایات مجھے دی تھی وہ پیش کی، اور الحمدللہ وہ طے ہو گئی، سب نے وہ بات مان لی۔ اور وہ یہ تھی کہ تحریک کو پرامن رکھا جائے، تشدد نہ کیا جائے۔ اس تحریک کا رخ حکومت کے خلاف نہ کرو، قادیانیوں کے خلاف کرو، حکومت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس تحریک کو صرف سیاسی تحریک نہ بنانے دیا جائے، اسلام دینی تحریک بنایا جائے اس کو۔ الحمدللہ تینوں باتیں اصول طے ہو گئیں۔ مولانا یوسف بنوری صاحب اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔ طے ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے گی، وفد علماء کا وفد، سب جماعتوں کا وفد ملے گا۔ مگر وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، لیڈری کے قابل آدمی تھا۔ اس کو پل پل بھر کی خبریں یہاں کے اجلاس کی مل رہی تھی۔ کیا طے ہوا؟ یہاں طے ہو گیا تھا کہ کل کو ملاقات کریں گے وزیر اعظم سے، یہ وقت لیں گے، ملاقات کریں گے۔ ہم اس وقت ظہر کے بعد تقریباً واپس آئے تو ریڈیو پر خبر آئی کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں اور کل کو مذاکرات کروں گا۔ ہمارے پاس بھی وزیر اعظم کا نمائندہ آیا جو بعد میں وزیر بن گئے تھے، ہمارے دوست تھے وہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ملاقات کا وقت طے کیا ہے گورنر ہاؤس میں، اور ہوشیاری یہ کی تھی اس نے وزیر اعظم نے کہ سب کے ساتھ اکٹھی ملاقات نہیں رکھی، ترتیب وار رکھی تھی، الگ الگ ملاقاتیں رکھی تھی، تاکہ سب سے پہلے آپ کی اور مولانا یوسف بنوری صاحب کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ کی، اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے سربراہ کی، اس کے بعد فلاں کی، اس طرح۔ چنانچہ ہم چلے گئے۔ والد صاحب سے ہمارا فون پر رابطہ تھا، انہوں نے مجھے ہدایات دی۔ الحمدللہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ بھٹو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام طے ہو گیا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور یہ دفعہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر موجود ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ سن 73 کے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے
اور اس پر عمل ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے۔ پھر لیاقت قائم، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں مانا، یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی مسجدوں کا نام مسجد رکھتے تھے۔ ضیاء الحق مرحوم نے اپنے زمانے میں ان پر پابندی لگا دی کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے جو لیڈر تھے یہاں سے واپس چلے گئے، یہاں سے کوچ کر گئے، برطانیہ میں جا کر اپنا مرکز قائم کیا، اور الحمدللہ اس وقت سے یہ مسئلہ بالکل طے شدہ ہے، اور ایک بالکل غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اب حال میں ایک بات ہو رہی ہے، اس وقت ہمارا مطالبہ تھا پوری امت مسلمہ کا کہ ان کو کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے، بڑے بڑے عہدوں سے ان کو معزول کیا جائے۔ چنانچہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ کام بڑے پیمانے پر ہوا، عہدوں پر نہیں رکھا گیا جاتا، اور اگر کوئی تھا چھپے چھپائی تھا، کھلم کھلا نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ اس پر اطمینان بھی چلا آ رہا ہے۔ مجھ سے ابو ظبی کی ایک کانفرنس میں وہیں کے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کانفرنس بغیر عالمی کانفرنس تھی، کہ آپ کے ہاں قادیانیوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا ظلم کیا جاتا ہے؟ کہ ان کو اپنی مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اقلیت ہیں اور اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اسلام میں اقلیتوں کے بہت حقوق رکھے ہیں، شہری حقوق تقریباً وہی ہیں جو تمام مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، کوئی بھی مذہب کا کافر ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ سب ایسے ہی حقوق ہیں ان کے ہمارے پاکستان کے اندر جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں، شہری حقوق۔ لیکن یہ تو اقلیت ہی نہیں مانتے اپنے آپ کو، یہ کہتے ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 77 کے دستور کو نہیں مانتے۔ 77 کا دستور ہمارا بنیادی وثیقہ ہے، پوری دنیا میں صرف پاکستان میں ایسا اعلیٰ درجے کا دستور ہے اسلامی اعتبار سے، جتنا پاکستان کا دستور، ایسا دستور پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صرف پاکستان نہیں ہے۔ دستوری میں لکھا ہوا کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اگر آج ہی اپنے آپ کو اقلیت مان لیں، پھر ان کو بھی ہم حقوق یہ دیں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، جو کچھ بھی نام رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، تو ان کی مسجدوں کی بھی، عبادت گاہوں کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور ان کو ملازمتیں بھی دی جا سکتی ہیں، ہندوؤں کو بھی ملازمت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں چیف جسٹس ایک عرصے دراز تک ہندو رہا ہے، تو ہمارے یہاں یہ تعصب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر دھوکہ بازی نہ کریں ہمارے ساتھ، ہمارے دستور کو مان لیں۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ تمام غیر مسلم، قادیانی غیر مسلم ہیں، اس کو مان لیں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر وہ باغی ہیں، ہمارے باغی ہمارے دستور کے منکر ہیں۔